اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں آپ کو رمضان المبارک کے مختلف صفاتی ناموں کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اس سلسلے میں۔ جس طرح سے ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتایا کہ رمضان کے مختلف نام ہیں، جس میں شہر سیام یعنی روزے رکھنے کا مہینہ، سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار، اور ہم نے بات کی تھی شہر مبارک یعنی برکت والا مہینہ، اور شہر صبر، صبر کا مہینہ، اور شہر اللہ، خدا کا مہینہ۔ آج ہم اپنی گفتگو شہر اللہ یعنی خدا کے مہینے سے پر جاری رکھیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اور کون سے دیگر نام ہیں اس کے جو کہ رمضان المبارک کے صفاتی نام ہیں۔ جس طرح سے ہم گزشتہ پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ شہر اللہ کے نام سے بھی رمضان المبارک کو پکارا جاتا ہے، رمضان المبارک کی خدا سے خصوصی نسبت کی وجہ اس کی اہمیت اور فضیلت میں مزید اضافے کا باعث ہے، اور اس مہینے کا شہر اللہ ہونے کی وجہ سے یہ شعائر اللہ میں داخل ہے، جس طرح کہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ تو جس طرح سے اللہ کے کتنا قریب ہے یہ مہینہ، کتنا نزدیک ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دل کے پاس رکھتا ہے، کتنی اس کو اہمیت دیتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ مہینہ جو کہ بابرکت مہینہ ہے۔ شعائر اللہ عزت و احترام کے مستحق ہے، اور جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے، وَمَن يُعِظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنَ التَّقْوَىٰ وَتَقْوَىٰ الْقُلُوبِ، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ بات اللہ کے تقویٰ میں سے ہے۔ شہر اللہ یعنی رمضان کی تعظیم کی نوعیت یہ ہے کہ ہم رمضان کا احترام کریں اور اس سے اللہ کا مہینہ جانتے ہوئے مقدس ترین خیال کریں، اس پہ برائیوں سے بچیں اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، عبادت میں کثرت کریں، روزے رکھیں، اور اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکیں تو روزہ داروں کا احترام کرتے ہوئے سرعام کھانے پینے سے اجتناب کریں۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی بے حرمتی کرتا دکھائی دے تو اسے کم از کم اخلاقی دباؤ کے ذریعے باز رکھنے کی کوشش کیجیے۔ احترام کرنے کا فریضہ خاص طور پر اسلامی مملکت اور ارباب اقتدار پر عائد ہوتا ہے۔ انہیں حکمان تمام حرکتوں کی روک تھام کرنی چاہیے کہ جن سے اس مبارک ماہ کی عزت و احترام میں کمی واقع ہوتی ہو، بلکہ ایسے اقدامات بھی کرنے چاہیے کہ جن سے ماہ رمضان کی شان تعظیم ہو سکے۔ خواتین حضرات، اس مقدس مہینے میں بھی اگر ہم نیک کام نہیں کرتے اور برائیوں سے باز نہیں آتے تو یہ اللہ کے خاص مہینے کی ناقدری بلکہ بے حرمتی ہوگی، اور شاعر اللہ کی بے قدری اور بے حرمتی کرنے والوں کو قدرت کبھی معاف نہیں کیا کرتی۔ خواتین حضرات، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ ایک اور نام سے ماہ رمضان پکارا جاتا ہے، اور وہ نام ہے شہر المواسات یعنی ہمدردی کا مہینہ۔ رمضان المبارک کا نام شہر المساوات بھی ہے، اور مساوات ہمدردی اور غم خواری کو کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں سے انسان میں ہمدردی اور دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ داروں کو روزہ رکھ کر جب بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے تو اس میں دوسروں کی بھوک اور غربت کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے، غربت کا احساس کیا ہوتا ہے، اور اس کو جگانے کی ضرورت ہے کہ ہم محسوس کر سکیں
کہ جو لوگ بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے محسوس کرتے ہیں۔ تو اس سے امیر لوگوں کو فقراء، مساکین اور پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی اور جود و سخا کرنے کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ ایک رمضان ہمیں تربیت کا موقع فراہم کرتا ہے، تربیت کا موقع پرووائڈ کرتا ہے۔ رمضان المبارک کو ہمدردی کا مہینہ کہنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک اقتباس آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ رمضان شہر مواسات یعنی باہم ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ جو شخص اس میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس کو بھی اسی قدر ثواب ملتا ہے۔ اس سے روزہ داروں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آتی۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک افطار نہیں کروا سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے۔ جو روزہ دار کو سیر کر کے کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، کیا خوب مذہب ہے ہمارا، کیا خوب دین ہے ہمارا، کیا خوب تربیت کا منبع ہے کہ جس سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں اگر سیکھنے والے بنے۔ اسلام نے ہمیں کسی چیز میں ریسٹرکشن نہیں لگائی، نہ یہ نہیں کہا کہ آپ اتنا سارا خیرات کریں۔ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جتنا ہی آپ خیرات کر سکتے ہیں، جتنا آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں کیجیے، اور ثواب کماتے جائیے، جھولی پھیلائیے اور وہ جھولی بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس حدیث میں بظاہر رمضان المبارک میں دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اس افطاری میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا اظہار، کیونکہ دوسروں کو کھانا کھلانا دوستی اور ہمدردی کی علامت ہے، اور اسلام کے نظام اخلاق میں ہمدردی کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور اسلامی معاشرے کے قیام میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا اسلامی اخلاق کی بنیادی جڑ ہے، اور ہمدردی کا سبق ہمیں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے مختلف طریقے ہیں جو ہمیں رمضان المبارک سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ماتحت کچھ ملازم کام کر رہے ہوں تو ان کے کام میں تخفیف کر دینی چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اپنے ماتحت ملازم کے کام میں اس مہینے میں تخفیف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخشش دے گا اور دوزخ سے اسے آزاد کر دیں گے۔ ہمدردی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ حصول رزق اور ذرائع معاش میں تعاون کیا جائے۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی رویہ رمضان المبارک میں بڑا فراخ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام حالات کی نسبت رمضان المبارک میں زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ رسول پاک عام حالات میں بھی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، مگر ماہ رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی زیادہ سخی اور فیاض ہو جایا کرتے تھے۔ غرض ہے کہ شہر المواسات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمدردی اور غم گساری ہمارا شیوا ہونا چاہیے، اور یہ چیز عبادت میں داخل ہے۔ صحابہ کرام اس نقطے سے بخوبی واقف تھے، چنانچہ وہ غم خواری کے مہینے کے تقاضوں کو بڑے احسن انداز میں پورے کیا کرتے تھے۔ خواتین حضرات، حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک کے عشرۂ اعتکاف میں بیٹھے تھے کہ ایک قرض خواہ کے تقاضے کا ایک مقروض نے اور اپنی مجبوری کا حال اظہار کہہ سنایا۔ حضرت ابن عباس فوراً اٹھے اور قرض خواہ کے پاس جا کر مہلت دے دینے کی سفارش کی۔ خواتین حضرات، رمضان کے دیگر نام بھی ہیں، اور غنی الطالبین میں لکھا ہے کہ رجب حرمت کا مہینہ ہے، شعبان خدمت کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان نعمت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رجب عبادت کا، شعبان زہد اختیار کرنے کا، اور رمضان اضافہ ثواب کا مہینہ ہے۔ رجب ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ شعبان ایسا مہینہ ہے
کہ جس میں برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں کرامتوں کے ظہور کی توقع کی جاتی ہے۔ رجب سبقت لی جانے والوں کا مہینہ، اور شعبان میانہ روی اختیار کرنے والوں کا مہینہ، اور رمضان گناہ گاروں کی بخشش کرنے کا مہینہ ہے۔ ہر کسی کو اس میں بخشش کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی بخشش مانگیں، اور اس سے ہی مانگیں کہ وہی بخشنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے اسماء مبارکہ میں نعمتوں والا مہینہ، ثواب والا مہینہ، گناہ گاروں کی بخشش والا مہینہ بھی شامل ہے، اور یہ سب نام رمضان المبارک کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں اور ہمیں نیک عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے پروگرام رمضان سے متعلق ہمارے پروگرام جاری ہیں، اور آپ نے نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو روزہ کی فرضیت سے متعلق بتائیں گے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے، اور انہیں قبول فرمائے، اور ہماری بخشش فرمائے، ہمیں اور ساری امت مسلمہ کے مسائل حل کرے فرمائے، اور سب کو صحت عطا کرے، سب کی مشکلات حل کرے، ہماری تمام عبادات کو قبول کرے، قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔